السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ایوب ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی سفر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی اعرابی، ایک دیہاتی شخص عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی سفر، نبی علیہ السلام سفر میں تھے، ایک دیہاتی شخص سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب سفر میں لامالا آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص سیدھے سامنے آ گیا اور اس نے فأخذ بخطام ناقته او بزمامها، اس نے نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا یا نکیل کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے جی۔ ثم قال، پھر اس نے یہ کہا، یا رسول اللہ، یا راوی کو شک ہے کہ یا رسول اللہ نہیں کہا بلکہ یا محمد کہا ہوگا، او یا محمد۔ اسی پہ بھی بات آ گئی، آپ دیکھ لیں کہ راوی کتنی احتیاط کرتے تھے کہ اب یا رسول اللہ یا محمد، ادب آداب کا فرق تو ہے لیکن مقصد کا فرق نہیں ہے۔ اس کے باوجود راوی کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہے کہ جس راوی نے اپنے اوپر راوی سے سنا ہے اس نے یا رسول اللہ کہا ہے یا اس نے کیا کہتے ہیں حدیث نقل کرتے ہوئے یا محمد کہا ہے۔ راوی کی اتنی احتیاط۔ اسی طرح بخطام ناقتی او بزمامہا، خطام کہا یا زمام کہا، ایک لغت کے مطابق دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مہار اونٹ کی جو رسی ہوتی ہے جس سے اونٹ کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ راوی کو شک تھا کہ خطام ہے یا زمام ہے تو اس نے دونوں ذکر کر دی، خطام یا زمام، ٹھیک ہے جی۔ بس یہاں راوی کی احتیاط پر گفتگو کی ضرورت تھی کہ حدیث کے راوی روایت بیان کرنے میں کتنے محتاط ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو دوسری بات جو پہلے مجھے کرنی چاہیے تھی ترتیب سے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی جا رہی ہے، آپ سفر میں، اچانک ایک شخص نمودار ہوتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار پکڑ لیتا ہے اور اونٹنی کو کھڑا کر دیتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے۔ یہ ہے دیہاتی انداز، اور دیہاتی انداز کی رعایت دیہاتیوں کے لیے ہی ہوتی ہے، مقربین کے لیے، جو بہت ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو ادب آداب سے واقف ہوتے ہیں، یہ رعایت ان کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم گزشتہ نشست میں بات کر چکے ہیں، ایک دو نشست پہلے بات ہم کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں دیہاتیوں کے لیے جو کبھی کبھار شہر کا رخ کرتے تھے، ان کے لیے بڑی رعایت ہوتی تھی، انہیں سوالات کی اجازت بھی ہوتی تھی، وہ اپنے سوال میں جرأت اور بے باکی بھی دکھاتے تھے، اور نبی علیہ السلام پورے تحمل کے ساتھ ان کے سوال کو سنتے تھے اور جواب بھی دیتے تھے۔ اور یہی آپ دیہاتی انداز یہ دیکھ لیں کہ اچانک ایک شخص آتا ہے، نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے اونٹنی کو روک لیتا ہے اور ساتھ سوال کرتا ہے، اور سوال بھی کن الفاظ میں کرتا ہے، یا رسول اللہ کہتا ہے یا محمد کہتا ہے۔ یا رسول اللہ ادب آداب کا لحاظ ہے، یا محمد اس میں ادب آداب کا لحاظ نہیں ہے۔ چونکہ دیہاتی ہے، فطری لہجے میں بات کر رہے ہیں، جیسے کسی سے بات کی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی کے ہاں یہ بھی رعایت موجود تھی۔ اللہ، یہ دیکھ لیں، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار۔ اس نے اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور یہ کہا یا رسول اللہ، یا یہ کہا یا محمد، مجھے بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بما، مجھے وہ عمل بتائیے، اللہ اکبر، مجھے وہ اعمال بتائیے کہ وہ اعمال مجھے، یا وہ عمل جس کے لیے بھی استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے وہ عمل بتائی جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ کتنا فراست والا سوال ہے۔ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا دیہاتی آدمی نے سوال کرتے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ سوال میں فصاحت کتنی ہے، بلاغت کتنی ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ نبی علیہ السلام اس کے اس سوال سے اتنے متاثر ہوئے، اللہ اکبر،
راوی کہتے ہیں کہ فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی روک دی، نبی علیہ السلام رک گئے۔ ثم نظر فی اصحابی، جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے آپ نے ان کی طرف دیکھا۔ ثم قال، پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا لقد وفق، یا یہ ارشاد فرمایا لقد ہدی، یعنی لقد ہدیہ، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، اور وفقہ ماضی کا۔ کتنی تاکیدیں جمع ہو رہی؟ 3، 1 2 3، لقد ہدیہ 1 2 3 تاکیدیں۔ یقینی طور پر اس شخص کو توفیق دے دی گئی من جانب اللہ، اچھی بات کرنے کی توفیق دے دی گئی من جانب اللہ۔ کیا خوب بات کہی ہے اس نے، لقد ہدیہ، اس شخص کو اچھی بات کی رہنمائی من جانب اللہ دے دی گئی۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں، کیا خوب اس کو ہدایت ملی ہے اس شخص کو، ٹھیک ہے۔ لقد ہدیہ، توفیق کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ خیر کے اسباب بندے کے پاس آ جائیں، سمجھ آئی بات کی؟ تو اب یہ ہے نا، خیر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے نا کہ سوال کتنا بلیغ سوال ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ کو اس دیہاتی بندے کی کیا کہتے ہیں اتنا فصاحت اور بلاغت پر مشتمل سوال اتنا پسند آیا کہ پہلے تو آپ نے اس کی تعریف کر دی اور پھر فرمایا کیف قلت، اللہ اکبر، کہ ذرا پھر بتانا بات کیسی کی ہے تم نے، اللہ اکبر، بات کیسی کی ہے؟ میرے نزدیک ما قلت اور کیف قلت میں فرق ہے۔ کیف کیفیت بتانے کے لیے ہے نا، قال لی کیف انت قلت علیل سحر دائم وحزن طویل، کیف کے اندر کیفیت کا معنی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا ما قلت، تم کیا کہا ہے؟ تم نے کہا کیف قلت، ارے بتاؤ تو صحیح تم نے کیسی بات کر دی ہے۔ اس کیف کے اندر تعجب چھلک رہا ہے نبی علیہ السلام کے اس جملے سے، ذالکم مما علمنی ربی، مجھے جو تھوڑی بہت بلاغت سمجھ آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سمجھ دی، ما قلت اور کیف قلت میں فرق کیا ہے، میں نے تھوڑا سا اپنا فٹ نوٹ پر بھی لکھ دی ہے، سمجھ آئی؟ ایک اور بات بھی لکھ دیتا ہوں بیان کرتے ہوئے جو مجھے پتہ چلی، ابھی ذہن میں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، یہ برکت ہوتی ہے حدیث بیان کرنے کی ایک اور، کہ یہ بھی بیان کرتے ہو میرے ذہن میں یہاں کیف تعجب کے لیے بھی ہے، یعنی کیف یہاں تعجب کا بھی پورا معنی دے رہا ہے، اور کیف اس کا مطلب بھی دے رہا ہے بھائی تم نے جو بات کہی نا ہو بہو وہی بات دوبارہ کر دو۔ ما قلت نہیں کہا، کیف قلت، کیسی عجیب بات تم نے کر دی ہے، کیا کہا تم نے؟ سمجھ آئی بات کی؟ بات بتانا ذرا بات کیسی کی ہے تم نے، تعجب ہے۔ اللہ، یعنی نبی علیہ السلام کی خوشی کی انتہا دیکھیں، 2-3 چیزوں سے پتہ چل رہی ہے۔ ایک آپ کا کیا کہتے ہیں اونٹنی کو روکنا حشاشت اور بشاشت تھی، اور اس کا سوال اچھا لگا، جب اس نے مہار پکڑ لی تو آپ نے اونٹنی روک دی، وہ آپ کا اخلاق بھی تھا، آپ اونٹنی روک دیتے ہیں، آپ نے روک دی، لیکن آپ کو سوال پسند بھی آیا۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، اس سوال کی پسندیدگی کی وجہ سے بھی آپ نے اپنی اونٹنی روک دی، ایک، اور پھر یہ سوال اتنا پسند آیا کہ آپ نے صحابہ کے مجمع پر نظر ڈالی، 2، پھر تیسری بات کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ نے تعریف کر دی، لقد وفق لقد ہدی، اس بندے کو کیا توفیق ملی ہے، کیا ہدایت ملی ہے، کیا کمال کا سوال کیا ہے۔ پھر چوتھی بات کیف قلت، بتاؤ تو صحیح تم نے کیسی بات کر دی ہے، بتاؤ کیسی بات کر دی ہے، یعنی اپنی بات کو ریپیٹ کرو۔ یہ
4 جو جملے نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی کے سوال کے جواب میں جواب دینے سے پہلے آپ نے 4 جملے ارشاد فرمائے جو سارے کے سارے اس دیہاتی کی مدح میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا خوش قسمت ترین دیہاتی تھا جس کی خاک پا کے برابر بھی میں اور آپ نہیں ہیں کہ نبی علیہ السلام جواب دینے سے پہلے 4 کیا کہتے ہیں مدح کے جملے ہیں معنوی یا لفظی. اللہ اکبر. آپ کا اونٹنی کو روکنا، صحابہ کو دیکھنا اور بتا دینا اس کو ہدایت مل گئی ہے، توفیق ملی ہوئی ہے اتنا کمال کے سوال کرنے کی. اور چوتھی بات تعجب سے کہا تم نے کہا کیا کہا پھر ذرا بتاؤ. تو معنوی اور لفظی جملے اکٹھے ہو گیا. فَأَعَادَ اس نے اپنا دوبارہ سوال دہرا دیا نبی علیہ السلام کے سامنے. تو آپ بھی ذرا دوبارہ سوال سن لیں مزے لے کر کہ یا رسول اللہ اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار. یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتائی جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. اللہ اکبر. جب اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا اب نبی علیہ السلام نے اسے جواب دیا. اور یہ بات یاد رکھیے نبی علیہ السلام جو جواب دیتے تھے وہ مخاطب کے حالات کو پیش نظر رکھ کے دیتے تھے. ایک مخاطب کے حالات سمجھ میں آ جاتے ہیں آپ کو، مخاطب کو دیکھتے ہوئے بندے کو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو مخاطب کے بارے میں پہلے سے معلومات ہوتی ہیں. اور جو میں سمجھتا ہوں اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی وہ یہ میں نے بات ذہن میں ڈالی، یہ میں تعریف کرنے کے لیے نہیں کہتا، محتاط احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو تو وہ میری طرف سے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھی کیونکہ ہر قسم کی چیزیں ذہن میں آتی ہیں لوگوں کے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر قسم چیزیں میرے ذہن میں اس طرح آتی ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام جو جواب دیتے تھے مخاطب کے حالات کو سامنے، اور جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی ایک اس وقت فراست عطا کر دی جاتی تھی اور بتا دیا جاتا تھا کہ آپ نے اس شخص یعنی من جانب اللہ آپ کا ذہن اس جواب کی طرف موڑ دیا جاتا تھا جو اس بندے کو جواب دیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسی جواب کی طرف آپ کو موڑ دیتے تھے. یہ بھی ہے. اگر یہ چیزیں ہم سامنے رکھ لیں نا تو پھر حدیث کے اندر ہم اعتراضات نہ کریں کہ جی یہ بھی چھوڑ گیا، یہ بھی چھوڑ گیا، یہ بھی چھوڑ گیا. نہیں، جو چیز جس وقت اہم ہوتی ہے وہ بیان کر دی جاتی ہے، مخاطب کے حالات کو دیکھتے ہوئے بات بیان کی جاتی ہے. اب ایک عالم دین ہے، اس کو پتہ ہے ایک نمازی کے بارے میں کہ یہ بندہ اپنی بیوی سے صحیح سلوک نہیں کرتا، یہ بندہ اپنے ماں باپ سے صحیح سلوک نہیں کرتا، یہ بندہ اپنے بہن بھائیوں سے سلوک نہیں کرتا. اب وہی نمازی عالم دین سے آ کے پوچھے کہ حضرت ذرا مجھے نصیحت فرمائے، تو وہ کیسی نصیحت کرے گا؟ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کرے گا. اگر وہ بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو پھر بیوی کے بارے میں کہے گا کہ اپنی شریکہ حیات سے اچھا تعلق رکھو. اگر وہ ماں باپ پر ظلم کرتا ہے تو پھر وہ ماں باپ کے بارے میں نصیحت کرے گا کہ تم اپنے ماں باپ سے اچھا تعلق رکھو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. اسی طرح سمجھ آئی؟ تو یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ مخاطب کے حالات کو دیکھتے تھے، حالات آپ کو سمجھ میں بھی آ جاتے تھے، آپ کی اپنی فراست بھی کام کرتی تھی. اور جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بر وقت براہ راست رہنمائی بھی کر دیتے تھے کہ اس بندے کے لیے آپ نے یہ جواب دینا ہے، جو میں سمجھتا ہوں. اب دیکھیں نبی علیہ السلام کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں. تعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرنی ہے، بس تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ کی بندگی کرتے رہو اور اس کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ یعنی پھر اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے. اور بندگی کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، پوری زندگی سے ہے. براہ راست عبادات بھی، بالواسطہ عبادات بھی، سارا کچھ آ گیا اس کے اندر. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہنا ہے. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا ہے. وَتَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کرتے رہنا ہے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، اقارب سے.
کیا کہتے ہیں اچھا سلوک کرتے رہنا ہے، ان سے تعلق اور ان سے اچھا برتاؤ رکھنا ہے۔ آپ نے یہ نصیحت فرما دی، مختصر جواب سوال کا، مختصر جامع ترین جواب، اور پھر آپ نے فرمایا دائن ناقہ، اب میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی بات ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی رعایت، اس بندے کا دیہاتی انداز میں سوال، اس کے سوال کے اندر وزڈم اور فراست، اس وزڈم اور فراست کی نبی علیہ السلام کی طرف سے تعریف، پھر نبی علیہ السلام کا فصاحت اور بلاغت اور شفقت پر مشتمل جواب۔ اللہ ایسا انداز ہم سب مسلمانوں کو نصیب کرے کہ ہم سوال کریں تو ہمارا سوال بھی سمندر کو کوزے میں بند کر دے، اور ہمارے جواب دینے والے بھی ایسے ہوں کہ شفقت اور رحمت سے کام لیں، ہمارا منہ بند نہ کریں۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھنے کا وہ بھی ضرور درس دیں، اور ہم بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہ مختصر سی حدیث تھی، انشاءاللہ مختصر حدیث کے سلسلے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔